لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم. ذکر چل رہا تھا بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں کی تھی ان نعمتوں کو بیان فرمایا. ان نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ایک اصول، ایک قاعدہ اور ایک قانون بیان کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور روز قیامت پر، وعمل صالحا اور کام کیے نیک، فلہم اجرهم عند ربهم، تو ان کے واسطے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہیں ان پر کچھ خوف اور نہ غمگین ہوں گے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بیان کیا ہے، ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ قانون اور ضابطے کا حاصل ظاہر ہے کہ ہمارے دربار میں کسی کی تخصیص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے دربار میں کسی کوئی تخصیص نہیں ہے. جو شخص پورے طریقے پر ہماری اطاعت کرتا ہے اور اعتقاد و اعمال میں ہماری اطاعت ہی کو اختیار کرتا ہے، خواہ وہ پہلے کیسا بھی ہو، لیکن اب وہ ہماری مکمل اطاعت کر رہا ہو تو ہمارے یہاں مقبول ہے، اس کی خدمت مشکور ہے. اور ظاہر ہے کہ نزول قرآن کے بعد پوری اطاعت محمد یعنی مسلمان ہونے ہی میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے ان کے واسطے تو آخرت میں اجر ہے ہی، ان کے اوپر تو کوئی غم کا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. مگر جو لوگ والذین ہادوا، جو لوگ یہودی ہو گئے، والنصارى نصرانی ہو گئے، والصابئین اور صائبین میں سے ہو گئے، اگر ان میں سے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، بھئی ایمان والے تو ایمان والے ہیں ہی، لیکن جو لوگ یہودی ہو گئے تھے، جو لوگ نصرانی ہو گئے تھے، اگر ان میں سے کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے کہ ہاں قیامت کا دن بھی آئے گا، ایک دن اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے اور ہم سب کو یہاں سے ایک دن چلے جانا ہے، دنیا دار فانی ہے اور یہاں سے رخصت ہو کر کے ہمیں دار باقی کی طرف جانا ہے، یعنی قیامت کا دن بھی ہوگا. اس کے اوپر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، کوئی اگر اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا شرط ہے، اس لیے کہ ایمان تو ایمان ہے ہی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ
اللہ نے ہر جگہ جہاں بھی ایمان کا تذکرہ کیا ہے وہیں پر عمل صالح کا تذکرہ ضرور کیا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیے تو ان کے واسطے یہ انعام ہے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے اور شرط ہے. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بیان کیا ہے کہ یہودیوں میں سے نصرانیوں میں سے جو شخص ایمان لائے ہمارے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے نیک صالح اعمال کرے تو ان کے واسطے کیا ہے؟ یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے. اللہ تعالیٰ اس قانون اور ضابطے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے دربار کا اصول یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لاتا ہے ہمارے اوپر قیامت کے دن کے اوپر اور پھر نیک صالح اعمال کرتا ہے تو ہمارے دربار کا قانون یہ ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال کا بہترین اجر ہے. جو آدمی اللہ پر ایمان لائے گا، قیامت کے دن پر ایمان لائے گا اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح یعنی اسلام کو اختیار کرے گا. میں نے ایک دن اس کی تشریح کی تھی کہ ایمان تو ایمان ہے ہی، یہ ایمان کا تعلق ہے قلب سے انسان کے بدن تک کا، اعضاء و جوارح تک کا، اور اسلام کا تعلق ہے اعضاء و جوارح سے قلب تک کا. دونوں کی منزل ایک ہے مگر راستہ الگ ہے. ایمان تو تقاضا یہ ہے کہ افعال کیے جائیں، نیک کام کیے جائیں، اعضاء کو حرکت دی جائے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اعضاء کے ذریعے سے نیک کام کریں اور جب اعضاء نیک کام کریں گے تو ہمارے قلب کے اندر ایمان کی حلاوت اور چاشنی، اللہ کی محبت اور ایمان ہمارے دل کے اندر اور زیادہ بڑھے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کا قانون ہے جو اللہ پر ایمان لائے گا، عمل صالح کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین اجر سے نوازیں گے. ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت سنائی ہے کہ جو آدمی ہمارے اوپر ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا تو ان کے واسطے آخرت میں اجر تو ہے ہی کہ ہم ان کو اپنا اجر دیں گے. ایک اور چیز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ان کو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے، وہ کبھی مغموم نہیں ہوں گے. خوف طاری کس چیز کا؟ قیامت کے دن کا کبھی ان کے اوپر خوف طاری نہیں ہوگا. بڑا ہولناکی کا منظر ہوگا، بڑا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن جو شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوگا، عمل صالح کرتا ہوگا، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوگا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے آدمی پر جو ہمارے اوپر ایمان لائے گا اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے واسطے بہترین اجر ہے. جیسا بیج ڈالو گے ویسا کاٹو گے، جیسے اعمال کرو گے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اس لیے سبق ہمیں اس آیت سے ملتا ہے کہ ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں. ایمان صرف ایمان کا لانا ہمیں جنت میں داخلہ نہیں دلا سکتا ہے. مکمل طور پر آدمی مسلمان بھی تبھی ہوگا جبکہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے دل کے اندر عمل صالح اور اسلام کو بھی ہم اختیار کریں گے. عمل صالح کا دوسرا نام اسلام ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان تو ایک روحانی چیز ہے، قلب کے اندر سمائی ہوئی ہے، لیکن اصل چیز اس کے بعد، ایمان کے بعد اسلام ہے. اسلام نہیں تو ایمان بالکل بیکار رہتا ہے، ندارت رہتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. ایمان نہیں تو اسلام تو قبول ہے ہی نہیں. ایمان کے بغیر اسلام نہیں پایا جاتا، اسلام کے بغیر ایمان باقی نہیں رہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر ارشاد فرمایا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں فلہم اجر عند ربہم، تو ان کے واسطے ان کے رب کے نزدیک بہت سارے انعامات ہیں اور بہترین جزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہے. اس طرح کی آیات کو بھی ان کو آپ پڑھیے. ایمان کا ذکر اللہ نے جہاں بھی کیا ہے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے. اس لیے کہ صرف ایمان نجات دلانے کے واسطے کافی نہیں ہے، عمل صالح تو کرنے پڑیں گے، اسلام کو اختیار کرنا پڑے گا.
اس کے واسطے اللہ کے یہاں بہترین اجر ہے، اور اس کے اوپر کوئی غم کا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا، اس کے دل کے اندر کوئی خوف اور کوئی دہشت قیامت کے دن کی نہیں ہوگی، جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان اپنے پسینے کے اندر ڈوبتا ہوا ہوگا، اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی انسان ٹخنوں تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناک تک، تو کوئی چھاتی تک، تو کوئی گردن تک، کوئی پورے طریقے سے اپنے پسینے کے اندر غرق آب ہو چکا ہوگا۔ وہ اسی وجہ سے کہ جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی وہاں پر وہ اپنی جان کی فکر کرے گا، اور ویسے ہی اس کو پسینہ آئے گا، اور اس کے اندر وہ غرق ہونے کی غرق ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سورج کو اتنا قریب کر دیں گے کہ انسان اپنے پسینے ہی میں ڈوبتا ہوا ہوگا، لیکن وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قریب جب سورج کو کریں گے تو پسینوں کے اندر بھی وہی لوگ ڈوبیں گے کہ جنہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح نہیں کیے ہوں گے۔ فلہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان جب لائے ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کیا ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کریں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قانون کو ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے اوپر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، تو اس کے واسطے ہمارے یہاں کیا ہے؟ بہترین اجر ہے، بہترین جنت ہے، بہترین باغات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیے ہیں۔ دوسرا انعام اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ آگے والے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو کہ پکڑو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے زور سے، یعنی قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے اس کو تم یاد رکھو، اور یہ ہم نے تمہیں اس واسطے دی ہے تاکہ تم ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریت دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر توریت دی تھی، اور آپ نے واپس تشریف لا کر کے لوگوں کو تورات کے احکام سنائے تھے اور وہ لوگوں کو دکھائی تھی، تو جب اس کے احکام سنائے تو اس کے اندر احکام جو تھے وہ بہت سخت تھے۔ توریت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام سخت لکھے تھے، مگر ان لوگوں کی حالت کے مطابق ایسے ہی احکام مناسب تھے۔ تو اول تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ کہہ دیں گے کہ ہاں یہ میری کتاب ہے، تو تب ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے اور اس کتاب کو مانیں گے۔ وہ قصہ آپ کو یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہلواؤ کہ ہاں یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کے پہاڑ پر گئے ہیں، اور پہاڑ پر جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی ہے، لیکن ان بدبختوں نے اس کا بھی انکار کیا ہے کہ شاید آپ نے کوئی جادو کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دی تھی، اور موت کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا تھا۔ تو ان لوگوں نے آ کر کے جو ہے، جو لوگ وہاں مر بھی گئے تھے دوبارہ زندہ ہوئے تھے 70 آدمی، اور واپس آئے تھے، تو انہوں نے قوم میں آ کر کے یہ بات بیان کی تھی اور اس بات کی شہادت دی تھی کہ ہاں اللہ یہ کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا ہے۔ مگر اس شہادت کے دوران ان بدبختوں نے جو ہے کیا کیا، اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کر دی۔ وہاں سے تو سبق لے کے آئے تھے صرف اتنا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آمیزش کی اور ملاوٹ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ فرما دیا تھا ہم سے کہ تم سے جس قدر عمل ہو سکے اس پر عمل کر لینا، اور جو تمہارے لیے مشکل ہو اس کو چھوڑ دینا اور معاف کر دو۔ ایسے بدبخت ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ کہہ دیا تھا ہمارے سے بعد میں، موسیٰ کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہم سے اللہ نے بعد میں کہہ دیا تھا کہ توریت میں سے جو آسان ہو اور جتنا تم سے عمل ہو سکے عمل کر لینا، باقی چھوڑ دینا، باقی تمہارے لیے معاف ہے، کوئی اس کا گناہ نہیں ہے۔ تو کچھ تو جبلی شرارتی تھے ہی، کچھ احکام کی مشقت، اولاً تو شرارتی اتنے تھے کہ اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور پھر کچھ احکام اتنے سخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے اندر نازل فرما دیے تھے، اور کچھ آمیزش کا ہیلا ان کو مل گیا کہ جب انہوں نے بات بنائی ہے آ کر کے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جتنا
اور آپ کو اس کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ آخر کار یہ ہوا کہ چار نہ چار چاہتے نہ چاہتے انہوں نے جو ہے اس کتاب کو قبول کیا اور اس کتاب پر عمل کرنا شروع کیا۔ اب ایک شبہ آدمی کو یہاں ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے ٹکڑے کی دھونس دے کر کے ان سے کتاب کو قبولوا رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو سنا ہے لا الہ فی الدین، یہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے اور زبردستی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر احکامات تھوپ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو اس کا جواب یہی ہے کہ ایمان لانے کے واسطے زبردستی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ مذہبی آزادی ہر ایک انسان کا حق ہے، ہمارے ہندوستان کا قانون بھی یہی ہے اور آئین یہی ہے کہ انسان مذہبی اعتبار سے آزاد ہے، اس کے اوپر زبردستی اپنے مذہب کو تھوپا نہیں جا سکتا ہے۔ یہی قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اللہ نے بھی یہی کام کیا ہے کہ زبردستی کو ایمان کے لیے مجبور نہیں کیا ہے۔ البتہ جو آدمی بغاوت پر آ جائے اور بغاوت کرے تو اس کی سزا قتل ہی ہوا کرتی ہے، باقی کی سزا قتل ہوا کرتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جانا، آدمی کا مرتد ہو جانا، اس کی سزا قتل ہے، کفر کی سزا قتل نہیں ہے۔ آدمی اولی اعتبار سے کافر ہے، اس کو ہمیں قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آدمی اگر مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد پھر دین سے پھر جاتا ہے، اس کو حکم ہے کہ قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ مرتد کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کی رکھی ہے۔ تو گویا کہ بنی اسرائیل پہلے اس کتاب کو قبول لینے کے بعد، اس پر ایمان لے آنے کے بعد اور سب باتوں کے بعد اس کتاب کا انکار کرنے لگے۔ اللہ کے اوپر ایمان لائے، اللہ ہی کے واسطے وہاں سے نکل کر کے آئے، موسیٰ کی باتوں کو مانا بھی، پھر وہ جب کتاب کا نمبر آیا تو کتاب کا انکار کرنے لگے، گویا کہ وہ دین کی باتوں سے پھرنے لگے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے طور پر وہ پہاڑ کا ٹکڑا ان کے اوپر کیا، معلق کیا کہ یا تو اس کو قبول کرو ورنہ اس کو تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو یہ زبردستی تھی ایمان لانے کے بعد کی، ایمان لانے سے پہلے زبردستی اور اکرام نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے اس لائن کو اختیار کر لے چاہے اس لائن کو اختیار کر لے، اس کی عقل کی بات ہے کہ وہ اچھی لائن کو چوز کرتا ہے یا بربادی والی لائن کو، بری لائن کو چوز کرتا ہے۔ بہرحال ہمیں اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی ان کو یہ کتاب تھوپ رہے تھے اور زبردستی ان سے قبول وا رہے تھے کہ اس کتاب کو قبول کرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ان کی ایمان لانے کے بعد ان باغیوں کی سزا اور باقی کی سزا تمام حکومتوں کے اندر یہ اور ہوتی ہے اور عام مخالف جو ہوتے ہیں ان کی سزا اور ہوتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بغاوت پر اتر آئے تھے ان کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ پہاڑ کا ایک ٹکڑا اٹھاؤ، ان کے اوپر اس کو کر دو تاکہ یہ ڈر کر کے اس کتاب کو قبول کر لے، ان کی وجہ سے دوسروں کو کوئی معاملہ خراب نہ ہو۔ دیکھا دیکھی یہ تو اس کو قبول کر ہی نہیں رہے ہیں، ایک بڑی جماعت وہ نہ ہو جائے کہ ان کو دیکھ کر کے وہ اس کو قبول نہ کرے۔ اس لیے تنبیہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پہاڑ کا ٹکڑا ان کے اوپر کرایا اور ان کو کتاب قبول کرنے کا حکم دیا۔ آگے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی تو ضرور تم تباہ کر دیے جاتے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ دنیا میں مومن کافر سب کے اوپر ہوتی ہے، جس کا اثر آپ دیکھتے ہیں کہ کافر جو لوگ ہیں وہ بھی عافیت کے ساتھ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور دنیا کی راحتیں اور عافیتیں جو ہیں ان کو نصیب ہیں، ان کو حاصل ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ رحمت خاصہ کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے اور خاص رحمت جو ہے، تامر رحمت جو ہے، مکمل رحمت جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا اور اس کا اثر جو ہے آخرت میں مسلمانوں کے اوپر ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کرنے کی اور صفت رحم
نظر آئے گی۔ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کو تو چین و سکون سے نہیں رہنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے لوگ ہیں، تو ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب میں مبتلا رکھنا چاہیے تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفت رحم ہیں، الرحمن الرحیم، عام الرحمہ اور تام الرحمہ۔ وہ لوگ صرف عام الرحمہ کے اندر داخل ہیں، مومنین کو دونوں رحمتیں حاصل ہیں، عام الرحمہ کے اندر بھی وہ داخل ہیں، اور تام الرحمہ یعنی صفت رحیم کا جو ظہور ہوگا وہ کل قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت مومنین کے اوپر ہوگی، اور کافروں کو جو ہے جہنم کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا، اور مومنین کو جو اگر جہنم کے اندر چلا بھی جائے گا تو اللہ کی صفت رحمت سے اس مومن کو کچھ دن جہنم میں رکھنے کے بعد اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد نکال کر کے جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ صفت رحیم کا تقاضا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ بظاہر اس آیت کے جز آخر میں آخرت میں اس جز کے آخر کے مخاطب وہ یہودی ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اس آیت کے مخاطب جو ہیں وہ یہودی ہیں جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، وہ روح گردانی کر رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے سے، اور جو آدمی روح گردانی کرتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ مثال کے طور پر انہی لوگوں کو فرمایا کہ ان کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسا عذاب دیتے ہیں کہ جیسا پہلے بے ایمان اور عہد شکنوں پر ہوتا رہا ہے۔ یہ محض خدا کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اوپر جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی لوگ تھے، آپ کا انکار کرنے والے تھے، آپ نے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں کیا، اور اب چونکہ ازویر احادیث ایسے عذابوں کا نہ آنا ثابت ہو گیا ہے کہ جیسے عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قوموں کے اوپر نازل فرمائے ہیں، اب ایسے عذاب نہیں آ سکتے ہیں، احادیث سے ان کا ثبوت ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بعض مفسرین نے فضل و رحمت کی تفسیر میں بعثت محمدیہ کو قرار دیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ اگر آپ علیہ السلام کی امت میں ہم نہ ہوتے اور ہمارے اعمال ہوتے، ہم ان کی روگردانی کرتے تو ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا جاتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی برکت ہے کہ ہم بڑے سے بڑا گناہ کر لیتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آتی ہے۔ زنا آج ہمارے معاشروں میں عام ہو گیا ہے، بے حیائی عام ہو گئی ہے، بے پردگی عام ہو گئی ہے، دوسروں کے حق کو کھانا عام ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی گردن مارنا عام ہو گیا ہے، دوسروں کے ڈولے کاٹنا، زمینیں کاٹنا عام ہو گیا ہے۔ ہماری اس مخلوق کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسا گناہ ہے کہ جو باقی رہ گیا ہے؟ تمام گناہ کیے جا رہے ہیں، ہر ایک گناہ ہمارے اس معاشرے کے اندر اور اس امت کے اندر ہو رہا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر کے ہو رہا ہے، لیکن عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ صرف اور صرف وجہ ہے آپ علیہ السلام کی بعثت۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا کیا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب مسلط نہیں کرتے ہیں، ورنہ کسی اور قوم کے اندر ہوتے، اور پہلی قوموں کے حال اور احوال یہی ہے کہ جو بھی قوم کسی گناہ کو کرتی تھی تو ایک ایک گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا، پوری قوم کو برباد کر دیا جاتا تھا، مگر ایک امت یہ ہے اور ایک قوم
ہمارے اعمال ہمارے احوال ایسے نہیں ہیں کہ ہماری بخشش کی جائے، ہمارے گناہوں پر ہمیں سزا نہ دی جائے۔ تو کہنے کا مقصد اور منشا یہی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ روگردانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مان رہے ہیں، اگر اللہ کا فضل ان کے اوپر نہ ہو تو یقیناً ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جو لوگ اللہ کی روگردانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے، ورنہ اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم کو تباہ کر دیا جائے، اعمال تو وہ ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی رحمان ہیں، بڑے رحیم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے ہم سے روگردانی کی، ثم تولیتم من بعد ذلک، تم نے ہم سے عہد کیا لیکن عہد کو تم نے توڑ دیا، اس عہد کے توڑنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فضل فرمایا ہے، اور اگر اللہ کا فضل ان کے اوپر نہ ہوتا تو یقیناً بڑے خسارے کے باعث ہو جاتے۔ اس آیت کے اندر ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں عہد شکنی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ عہد شکنی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دیتے ہیں اور اس کو عذاب کے اندر داخل فرماتے ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس کا سبق ہمارے واسطے یہی ہے کہ ہم عہد شکنی نہ کریں۔ ان آیات کے اندر ان کی دیگر لوگوں کے اوپر کی ہوئی انعامات کو ذکر کیا ہے، تو آج کی ہماری مجلس کا خلاصہ دو باتوں پر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں، نیک اعمال کریں، شریعت مطہرہ جو ہم کو حکم کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم کو حکم کر رہے ہیں، ہم ان سب چیزوں کے اوپر عمل کریں، نیک اعمال کریں۔ صرف مسلمان ہونا آپ کو جنت کے اندر داخل نہیں کرا سکتا ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام بھی لانا، اسلام پر عمل کرنا شرط ہے، یہی ہمارے واسطے نجات کا ذریعہ ہے۔ ایمان آپ کو نجات دلائے گا مگر بہت مختصر سی نجات آپ کو دلا سکتا ہے۔ اکثر زندگی پھر آپ کو جہنم کے اندر گزارنی پڑے گی، جب تھوڑا سا حصہ آپ کے اندر ایمان کا باقی ہے اور اسلام کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا، اسلام کو اختیار نہیں کیا، تو تھوڑا سا حصہ جو ایمان کا آپ کے دل کے اندر تھا اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی ہی سی نجات ملے گی۔ اگر آپ نے ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کے اوپر بھی عمل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ مکمل نجات عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آج کی مجلس کا سبق یہ ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اسلام نام ہے عمل صالح کا، نیک کاموں کا، نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، روزے رکھنے کا، نوافل پڑھنے کا اور دیگر نیک کاموں کا اور دینی امور کا نام اسلام ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی اختیار کرنا ہے۔ دوسرا سبق آج کی مجلس کا یہ ہے کہ ہمیں عہد شکنی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں تو ہمیں اس وعدے کو توڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ وعدے کا توڑنا یہ منافق کی علامت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے علامت المنافق ثلاث، کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اذا وعد اخلف، جو کسی سے وعدہ کرتا ہے، کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عہد شکنی نہ کرنا، وعدے کو پورا کرنا ایک مومن کی علامت ہے۔ اللہ تبارک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مومن کی 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے الکریم یا المؤمن، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ آیا ہے المؤمن اذا وعد وفا، جب مومن وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اس لیے آج کی مجلس کے بس 2 ہی سبب ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی اختیار کرنا ہے، یعنی عمل صالح کرنے ہیں۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ہمیں عہد شکنی نہیں کرنی ہے، جس سے کوئی وعدہ کر لیا جائے، اس سے کوئی معاہدہ کر لیا جائے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، اس کو توڑنا نہیں ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدے کو بھی پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا